بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ زیر اور منجے ہوئے فوجی سپہ سالاروں کی طرح ابو سفیان کا بھی انہی اصولوں پر یقین تھا جن میں گرما گرمی اور شدید حریفانہ سوچ کے بجائے نپے تلے اقتدامات کیے جاتے تھے۔ ایسے رہنماؤں کے لیے اگر انسانی جانوں کو داؤ پر لگانا ناگزیر ہوتا تو ایسے بجائے ذاتی عناد انتہائی ضرورت کے پیش نظر ہی کرتے تھے۔ سچ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے قریش کی سربراہی ابو جہل کے بجائے ابو سفیان کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو مکہ سے زبردستی بے دخل کرنے کی قطعاً ضرورت پیش نہ آتی۔ ابو جہل کی شتابی اور شدید مخالفت کے باعث اللہ کے نبی علیہ السلام کمزور ہونے کے بجائے طاقتور ہوتے چلے گئے۔ ابو سفیان اس صورتحال میں انہیں کچلنے کے بجائے حدود میں رکھنے کی کوشش کرتے۔ عین ممکن تھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے سماجی اصولوں کو سیاسی ضرورت کے تحت یا شاید ان کی اہمیت کے پیش نظر قبول کر لے، اگرچہ وہ بھی قریش کی روایت یعنی آب و اجداد کے طریق کا پرچار کرتے تھے، مگر وہ دیکھ سکتے تھے کہ سماجی ڈھانچے میں تبدیلیاں ناگزیر ہیں اور بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ان کی اپنی بیٹی جن کا نام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اسلام قبول کر چکی تھیں۔ وہ ان افراد میں شامل تھی جنہوں نے عرصہ پہلے بائیکاٹ کے دوران ایتھوپیا ہجرت کر لی تھی، لیکن اب بجائے مدینے چلی جاتی مکہ میں ہی سکونت اختیار کر لی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ یہاں رہ کر وہ اپنے والد ابو سفیان کی سوچ پر خاصا اثر انداز ہوتی آئی تھی۔ اگر بدر کے بعد ابو جہل زندہ ہوتا تو یقیناً غصے میں آ کر انتقام کی آگ میں جل بھن جاتا اور پہلے سے ہی بڑی فوج مہم پر نکل پڑتا، مگر ابو سفیان نے مخالفت اور لان تان کے باوجود سوچ کر اور سمجھ کر دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ بدر کا انتقام لینا انتہائی ضروری تھا۔ مکہ کی عزت اور شہرت اور شہر کے طویل مدتی ذرائع معاش داؤ پر لگ چکے تھے، مگر بجائے یہ کہ وہ انتقامی کارروائی کے لیے دوڑ پڑے، ابو سفیان نے فیصلہ کرنے میں اچھا خاصا وقت لیا اور تیاریاں شروع کر دیں۔ کئی بدو قبائل جو ابھی تک قریش کے اتحادی تھے ان کے ساتھ از سر نو تعلقات اور باہمی دفاع کے معاہدے کی تجدید کی گئی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔